بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله تعالی. اللہ رب العزت کا اتنا شکر ادا کریں ہم ہے جس نے اپنی توفیق کرم کے ساتھ ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساتھ نصیب فرمائی. اللہ رب العزت اس مہینے کا ہمیں ادب و احترام عطا فرمائے اور اس مہینے کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. آج کی اس نشست میں جس مضمون پر چند ایک باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ سورہ یوسف میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی عظیم کردار مبارک کی جھلک ہے جو اللہ رب العزت نے دکھائی ہے. اور یہ مضمون آیت مبارکہ نمبر 89 اور 90 میں بیان ہوا ہے، بلکہ 92 تک تفصیل سے مضمون جاتا ہے. اور یہ مضمون سیدنا یوسف علیہ السلام کا اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں میں ڈالنے سے پہلے ان کو بہت شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر ان کو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر بیچ بھی دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر مصر میں اللہ کا نبی ہو کر مصر کے بازار میں غلاموں کی منڈی میں جا کے بک گئے اور پھر ان پر تہمت بھی لگی اور تقریباً 9 سال تک آپ جیل میں بھی رہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ 40 سال تک اپنے گھر والوں سے دور رہے. یعنی یہ اتنا میں نے خلاصہ آپ کو عرض کر دیا آپ کی اس ساری جدوجہد کا. تو قید پڑنے کی وجہ سے بھائی غلہ لینے کے لیے وہاں آئے تھے مصر پہلی بار. دوسری بار پھر آپ نے ایک تدبیر کر کے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا تھا. اس واقعے کی تفصیل میں جانا مراد نہیں ہے. تیسری ملاقات پر جب وہ بھائی کو واپس لینے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط لے کر آئے تھے کہ یہ خط جا کر اس کو دے دیں تو وہ واپس کر دیں گے میرے بیٹے کو. اس ملاقات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے پھر یہ بات کہہ دی. جب انہوں نے اپنی پوری مجبوری بتا دی کہ کہنے لگے آیت نمبر 88 ہے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. آپ کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے. کیونکہ بنیامین کو روک لیا تھا حضرت بنیامین کو. وہ کہنے لگے ہم تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، بڑی غربت بھی ہے اور قحط بھی پڑا ہوا ہے تو مہربانی فرمائیں. اور یہ خط بھی یعقوب علیہ السلام کا لائے ہیں. اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو حکم آ گیا تھا کہ آپ اب اپنا آپ بتا دیں، ظاہر کر دیں. اس وقت تو حکم نہیں تھا. تو جن بھائیوں نے اتنا ظلم کیا ان کے ساتھ جو یعنی جملہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کردار کی عظمت ہے. آپ نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. تمہیں شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے بھائی تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ انجانے میں کیا کر دیا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. پھر سنیں. تمہیں پتہ نہیں ہے، شاید تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ غلطی کے ساتھ کیا کر دیا ہے. اب لفظ یہ ہونا چاہیے تھا قال هل علمتم ما ظلمتم. تمہیں پتہ ہے تم نے کیا ظلم کیا یوسف اور اس کے بھائی پر. اذ انتم عابدون. تم نے پتہ ہے نا تم نے جان بوجھ کر کیا کیا تھا. یعنی جملہ یہ بنتا ہے کیونکہ ڈاؤٹ کوئی نہیں تھا. مگر آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کردار ہے کہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں غلطی کے ساتھ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ نادانی میں کیا کر دیا. اب اتنا بڑا جملہ سن کے وہ بھی چونکہ پیغمبر کی اولاد ہیں بے شک بھٹکے ہوئے تھے تو وہ سمجھ گئے کہ اتنی بڑی بات کرنے والا کوئی بڑا ہی ہو سکتا ہے. تو وہ ڈاؤٹ میں پڑ گئے. تو انہوں نے کہا قالوا اانک لانت یوسف. آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ یوسف ہی ہیں. جملہ اتنا عظیم تھا، اتنے بڑے ظلم پر
اتنی آسانی سے بات کہہ دینا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ یوسف ہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے جس کو میں نے روک لیا. تو قرآن مجید نے یہ اس عظمت کردار کو یہاں بیان کیا. اور پھر آگے آپ نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، میں آج کے بعد تم سے یہ بات ہی نہیں کروں گا، تمہیں یاد نہیں دلاؤں گا. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس عظمت کردار کا ذکر فرمایا کہ آپ نے بھائیوں سے درگزر کیا اور اس طرح درگزر کیا کہ ان کو جتلایا بھی نہیں کہ تم نے زیادتی کی تھی. اب یہ وہ مقام ہے کہ جو خاصہ نبوت ہے. جب آقا علیہ السلام فتح مکہ پر تشریف لائے تو مکہ والوں نے آپ جانتے ہیں کیسے نکالا تھا کہ رات کی اندھیرے میں نکلنا پڑا، کیا کیا ظلم کیے تھے. تو آقا علیہ السلام نے جب سب کو طواف کر لیا کعبۃ اللہ کا اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ آج کیا کروں گا؟ تمہیں پتہ ہے نا آج میں نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سب ڈر رہے تھے. تو ان کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا کہ ہم تو آپ کو مہربان سمجھتے ہیں، آپ تو مہربانی کرنے والے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا، میں وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا. پھر آپ نے یہی پڑھا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گرفت نہیں، سب کو معاف کر دیا، کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لیا سوائے جو گستاخ تھے ان کو سزا دی گئی تھی. تو آقا علیہ السلام کا یہ کردار مبارک، یعنی آقا علیہ السلام نے اس انداز سے یعنی شفقت فرمائی اور مہربانی فرمائی. ایک واقعہ اور بڑا خوبصورت ہے معاف کرنے کا آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. حضرت زید بن صنعہ یہ یہودی عالم تھے، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے. ان کا آقا علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا تھا کھجوریں لینے دینے کا، کوئی کھجوروں کی ڈیل تھی. تو فلاں دن پر پیسے مل جائیں گے اور کھجوریں واپس مل جائیں گی، ایک وقت طے تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ وقت سے پہلے آ گئے اور آقا علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرنے لگے. ابھی وقت نہیں ہوا تھا، وقت سے پہلے آ گئے اور انتہائی نازیبا کلمہ کہے، یعنی گستاخی کے درجے تک پہنچے. بہت جیسے غصے میں کہتا ہے نا بہت برا بھلا کہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے. وہ آگے بڑھنے لگے کہ پکڑ لیں اور سزا دیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ عمر، رک جاؤ. آپ کو روک دیا. تو وہ کچھ کہنا چاہتے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر، یہ جملہ سنیں بڑے غور سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر معاملہ ہم دونوں کا ہے، کہنا ہے تو دونوں کو کہو. آپ اندازہ کریں ذرا، حالانکہ غلطی اسی کی ہے کہ وقت سے پہلے پہنچا ہوا ہے، مگر آقا علیہ السلام نے کیا یعنی سیدنا فاروق اعظم بالکل سچے میں آ گئے. جب آقا علیہ السلام نے یہ کہا اے عمر کہنا ہے تو پھر دونوں کو کچھ کہو، معاملہ تو ہم دونوں کا ہے. وہ رک گئے. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی کھجوریں تو اتنی بنتی ہیں، اس کو اتنی زیادہ بھی دے دو. اور حکم بھی سیدنا فاروق اعظم کو دیا. وہ گئے اور جتنی کھجوریں بنتی تھی اس سے زیادہ جو آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا وہ لے آئے. اور جب دے دی تو اس پر وہ رک گئے زید بن صنعہ. اور انہوں نے کہا کہ جو کردار میں نے آج دیکھا ہے اس کردار کو دیکھنے کے بعد میں کلمہ پڑھے بغیر واپس نہیں جا سکتا. تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قدموں میں گر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہوئے. اس طرح آقا علیہ السلام نے یعنی سب سے اپنے بڑے دشمن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جیسے شخص کو بھی اپنی قمیض مبارک کفن کے لیے عطا کی اور جنازہ بھی خود پڑھایا. حتیٰ کہ جب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پھر سامنے آ گئے. اب ان کی بھی غیرت تھی نا، محبت تھی ان کی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے تو یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، آپ اس کی جنازہ پڑھائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، ہٹ جاؤ. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو سب سے بڑے دشمن کی نماز جنازہ پڑھائی.
ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں وقت کیسا ہوگا. تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو 70 منافقین جو اس کے چہرے تھے اس وقت وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی اس کو دیکھا ہے کہ یہ کیا کرتا رہا ہے اور آپ نے کیا کیا ہے, ہم آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوتے ہیں. تو مطلب یہ درگزر کرنے کا اور معاف کرنے کا ایسا پہلو ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سنت پاک سے اور تمام انبیاء اور اولیاء کی سنت سے ملتا ہے. حضرت آقا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے سوائے ایک چیز کے. ایک چیز اس کے پاس نہیں ہوتی. پھر سنیں, اللہ کے ولی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, صرف ایک چیز نہیں ہوتی. لوگوں نے پوچھا کیا نہیں ہوتا, تو انہوں نے کہا بدلہ نہیں ہوتا. اللہ کا ولی بدلہ نہیں لیتا, وہ درگزر کرتا ہے, معاف کرتا ہے. اور سب سے یعنی واقعات تو بہت زیادہ ہیں, میں گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کے واقعہ پر. جیسے میں نے آپ کو کہا انما المؤمنون میں آگے درگزر کا واقعہ آتا ہے, اس میں 2 واقعات بڑے اہم ہیں, میں ایڈ کروں گا مگر یہ واقعہ یہاں سنانا چاہتا ہوں. حضرت زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں, شہزادے ہیں, اور وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا, جو تیر مار رہے تھے, نیزے مار رہے تھے, پتھر مار رہے تھے, اس میں ایک شخص آگے تھا فوج میں. اس کا یزید کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا تو یزید نے اس کو مارنے کا حکم دیا, اس کو مار دو. تو وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے حضرت امام زین العابدین کے گھر آ کے پناہ دی. یعنی جن کے بابا کو مارا ہے اس کو بھی اتنا پتا تھا کہ کردار یہی ہے, وہاں پہ آ کے پناہ دی. آپ نے اپنے بستر پر سلا دیا, جتنی خدمت ہو سکتی تھی خدمت کی. جب وہ جانے لگا تو اس کو بہت سارے تحفے دیے, وہ چلا گیا. لیکن اس کے ضمیر پر بوجھ آ گیا, کیونکہ اس نے یعنی آپ کسی کے والد کو مار کے اس کے سامنے کیسے جا سکتے ہیں. تو وہ پوچھنے کے لیے واپس آ گیا کہ شاید مجھے جانتے نہیں ہیں, اس لیے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. وہ آیا اور اس نے آ کے ایک سوال کیا, اے حضرت کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں تمہیں کربلا کے میدان سے جانتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے, میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جو تم نے کیا تھا وہ تمہارا کردار تھا, اور جو ہم نے کیا ہے یہ ہمارا کردار ہے. یہ وہ کردار ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. بڑی خوبصورت ایک بات مجھے کسی بزرگ کی لکھی ہوئی ملی ہے جس پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں انسان تو اپنے لباس پر تھوڑا سا گند نہیں گرنے دیتا. کھانا کھاتے ہوئے کتنی احتیاط کرتے ہیں, نیپکن شیپکن رکھ دیتے ہیں کہ کپڑوں پہ داغ نہ لگے. میں کہ تو اپنے لباس کی اتنی احتیاط کرتا ہے, تو ایک لباس جو اللہ نے تجھے دیا ہے, روح اور دل, اس کو صاف کیوں نہیں کرتا؟ اس پر نفرت بھی ہے, اس پر دشمنی بھی ہے, اس پر بدلہ بھی ہے, اس پر غصہ بھی ہے, اس پر ناراضگی بھی ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ بیٹھو, جنت میں میرے ساتھ بیٹھو. اس نے کہا حضور بالکل میں چاہتا ہوں, کیا عمل ہے؟ فرمایا دل کو ہر کسی سے صاف کر دو. تو یہ عمل ایسا ہے کہ اگر یہ عمل نصیب ہو جائے, اب ہماری پریشانی یہ ہے ہم اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تسبیحات کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, مگر ایک نور محسوس نہیں ہوتا, اندر ایک نور آتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں نور آنا ہے وہ جگہ صاف نہیں ہے. کوئی نہ کوئی کسی کا غصہ تبھی آتا ہے نا جب کسی نے زیادتی کی ہوگی, کسی نے تحفہ دیا تو اس سے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے. ناراضگی تو اسی کے ساتھ ہے نا جس سے کوئی غلطی ہوئی ہے, جس نے کچھ برا کیا ہے, جس نے کوئی زیادتی کی ہے, کچھ بھی کیا, چاہے جان بوجھ کے کیا یا غلطی سے کیا. تو دل کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ نے اسے اپنے لیے پسند کیا ہے, اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے. جب یہ صاف ہو تو تھوڑی عبادت سے بھی نور پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے والا بنائے اور لوگوں کو معاف کرنے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق و جذبہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.